بہن بھائیو، جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات ملک کے ممتاز فنکار مہدی حسن سے کرائیں گے، تو اس وقت مہدی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہدی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو آج یہاں کیوں بلایا؟ جی، انٹرویو کے سلسلے میں۔ انٹرویو کے سلسلے میں؟ انٹرویو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم نے تو باتیں کرنے کے لیے بلایا آپ کو۔ ضرور۔ یعنی یہ پروگرام آپ سنتے ہیں صبح 9؟ ہاں، موقع ملتا ہے تو سنتا ہوں میں۔ اچھا، تو آئیے گانوں کی باتیں کریں۔ بہت سے سننے والے آپ سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے خطوں میں سے بعض سوال نکالے ہیں، کچھ اپنی جانب سے۔ تو پہلے تو وہی سوال کہ گانا کیسے شروع کیا، کس سے سیکھا، یہ باتیں آپ خود ہی بتا دیں۔ ہاں، یہ میں ویسے بتا چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ گانا میرے خاندانی یعنی ورثے میں ہے، اور میرے اپنے گھر میں نے اپنے چچا سے سیکھا۔ جی، کس گھرانے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا کالپی سیسوان سے نکاس ہے، لیکن ہمارا اپنا گھرانہ جے پور ضلع میں اسٹیٹ منڈاوا ہے، تو گھرانہ ہمارا کالپی سیسوان کا ہی ہے۔ جی، اچھا، یہ گانے سے جو لگاؤ ہے آپ کو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ گانے سے لگاؤ؟ جی، یہ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں، آدمی شوق کرتا ہے، جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شوق کرتا ہے تو وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ شوق کی یعنی مین بات شوق ہی ہے، جی اور گانے کا مجھے شوق بچپن سے ہے۔ جی جبکہ 5-6 سال کی عمر سے میں راتوں کو اٹھ کے میں اپنا تان پورا گھر میں ملا کر اچھا اچھا اور گاتا رہتا تھا، جس پہ میری والدہ کبھی کبھی ناراض بھی ہوتی تھیں۔ جی تو ایک دن والد صاحب نے منع کیا میری والدہ کو کہ یہ ایسا آئندہ مت کرنا۔ جی، کہنے کہ نہیں، یہ صحت خراب ہو جائے گی، سارے سارے رات ہی جگتا رہتا ہے۔ شوق تھا نا آپ کو؟ شوق تھا، تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، اس کو ہے عشق ہے، سروں سے لگاؤ ہے، تو جی اس کو ڈسٹرب مت کرو۔ تو پھر اس دن کے بعد والدہ نے اس بات کو محسوس کیا اور جی سوری کہا، مجھے کہا بیٹے مجھ سے غلطی ہوئی، جی ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں کیجیے۔ اچھا اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک فلمی گانا جو ریڈیو سے بجتا ہے تو وہ کتنے مرحلوں سے گزر کر یعنی پہنچتا ہے سننے والوں تک؟ کہ پہلے تو لکھا جاتا ہوگا، پہلے پھر اسٹوری، فلم کی اسٹوری کے ساتھ ساتھ سچویشن اور اسٹوری پہلے رائٹر سناتا ہے، جی شاعر کو سچویشن سناتے ہیں جی کہ سین یہ ہے ہمارا، جی یہاں ہیرو یا ہیروئن ہیرو جی سے کیا کہنا چاہتی ہے، جی تو وہ اسٹوری سن کے اس کے بعد پھر شاعر لکھتا ہے۔ جی لکھنے کے بعد میوزک ڈائریکٹر اس کو کمپوز کرتے ہیں۔ جی، تو اس دوران آپ موجود ہوتے ہیں وہاں پر؟ نہیں، جب ہمیں ریہرسل اس گانے کی کرائی جاتی ہے جی تو اس وقت اس کی سچویشن ہمیں بھی بتاتے ہیں جی، کہ تاثر پیدا کرنے کے ہاں لیے۔ کہ یہ سچویشن ہے اس گانے کی جہاں پر گانا فلمایا جائے گا، جی جس سین پہ، تو اس کا ہم اپنا تخیل تصور جو ہے وہ ہم بنا کر جی اپنے ذہن پہ اور طاری کر کے وہ بات، اور جی ریکارڈنگ کے وقت پھر وہ ہم گاتے ہیں اور وہ ریکارڈ میں تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا میزن صاحب، آپ نے گانے بہت سے گائے ہیں، یعنی ان گانوں کی گنتی نہیں ہے، جی جی، تو کوئی گانا ایسا ہو جو آپ کو بہت پسند آیا ہو اور سب سے منفرد ہو تمام گانوں میں وہ؟ ہاں، گانے تو پسند تو سبھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب گانا سنتے ہیں ہم تو اپنی خامیاں اس میں ہم دیکھتے ہیں، جی اس سے یہ ہے کہ پھر دوسرا گانا جب گاتے ہیں تو وہ خامیاں اس میں نکال لیتے ہیں، جی وہ نہیں ہوتی اس میں۔ جی جی اور پسند اگر ہماری کہیں مقام کر جائے، ایک ہو جائے، جی، تو آگے پھر ہمیں بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ نہیں کوئی گانا ایسا ہوگا نا کہ جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا، فلمی گانا کوئی، یا کوئی غزل، کوئی جی جی، گیت آپ کا اپنا؟ ہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ گانے آپ سنوائیے پبلک کو۔ تو کوئی گانا آپ بتائیں۔ یہ چاہت کا گانا بھی مجھے چاہت کا وہ گانا تو نہیں، دو شرمیلے نین؟ جی جی، پیار بھری دو شرمیلے، یہ آپ کو بہت پسند ہے؟ اور یہ رفتہ رفتہ، اچھا اچھا اچھا، یہ بھی بہت اچھا لکھا ہوا زینت ہے، کا۔ اس کی شاعری مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا، تو ایسا کریں کہ وہ پہلے چاہت کا گانا سنوا دیں سننے والوں جی کو؟ جی، تو
یا ایسا نہیں کہ آپ کچھ گنگنانا پسند کریں اس گانے کو؟ چاہت کے گانے کو؟ جی، یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی فرمائش ہے جی کہ جب کوئی فنکار یہاں آیا کرے تو ریکارڈ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ گانے ان سے مطلب بغیر سازوں کے بھی گوایا کیجیے. ہاں، بغیر سازوں کے. لیکن ویسے سوال غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تاثر پیدا کرتا ہے آواز، گانے کا جو تاثر ہے جی وہ ساز رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ سننے والے کے کان تک ایک النکار سروں کا پہنچے. جی اس کے بعد وہ گانا، جی یعنی بغیر سازوں کے گانا یوں ہوتا ہے جیسے انسان کے کپڑے اتار لیے جائے. یہی بات ہے. ہاں نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ محبت ہے نا آپ کی آواز سے لوگوں کو. ہاں تو وہ ہاں، تو آواز میں سنا سکتا ہوں. ہاں، تو اس گانے کو اگر گنگنا دیں آپ دو شمیل نین کو تو یہ بہت سو کی فرمائش پوری ہو جائے گی. لیکن وہ کوئی سر کا فرق نہ پڑے پھر دوبارہ. نہیں تو وہ ریکارڈ تو ہم بعد میں سنوائیں گے نا. پیار بھرے دو شرمیلے نین جن سے ملا میرے دل کو چین، کوئی جانا تو مجھ سے شرمائے، کیسے مجھے تڑپائے. واہ. ہاں، تو ہمارے سننے والے دوستوں نے سن لیا ہوگا کہ جی ہاں، سن لیا ہوگا. مہدی حسن صاحب سازوں کے علاوہ بھی، یعنی سازوں کے بغیر بھی اچھا گاتے ہیں. اچھا نام اللہ کا ہے جی. بس اچھا گاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. زندگی کا کوئی واقعہ آپ کو، یعنی کوئی دلچسپ واقعہ یاد ہو آپ کو تو؟ واقعی زندگی میں بہت سے آئے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا واقعہ. ایک واقعہ تو عجیب سا آیا تھا میرے ساتھ، جو شاید کچھ لوگوں نے تو، کافی لوگوں نے وہ سنا تھا، سلیم رضا کا انٹرویو. جی لیکن بہت سے لوگ نہیں سن چکے تھے. ہاں، ویسے بھی کافی دن ہو گئے. جہاں وہ ہوا یہ تھا کہ لندن ہم 64 میں جب گئے ہیں، جی میڈم نور جہاں، سلیم رضا، میں، ایم اے مین والا، یہ پورا جی. گروپ. تو اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو ہمارا جہاز تھا، فلائٹ رات کو 3 بجے تھی. جی تو وہ اچانک ہمیں فلائٹ کے متعلق اطلاع ملی، جبکہ اس دن میرا پروگرام تھا. جی تو پروگرام میں نے جلدی جلدی ختم کر کے، اور پروگرام سے ہی میں اٹھ کر سیدھا ایئرپورٹ گیا. جی. تو ہوا یہ کہ جب میں پہنچا، جہاز کوئی جرمنی کے ایئرپورٹ تھا، کون سا تھا مجھے نام یاد نہیں اس وقت، لیکن دن نکل آیا تھا. جب ہم نیچے اترے تو بہت سے انگریز میری طرف، میرے پیروں کی طرف بہت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. جی. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو خان صاحب سرنگی نواز تھے، ناظم علی خان، ان کی نگاہ جو میرے پیروں کی طرف پڑی تو انہوں نے کہا خان صاحب یہ کون سا فیشن ہے؟ کیا؟ تو دیکھا میں نے بھی، تو ایک پیر میں لال جوتا تھا، ایک میں کالا تھا. اچھا جوتے بدل گئے تھے جلدی بڑھتے. اچھا. تو وہ نہیں بھولتا اب تک واقعہ. اصل واقعہ تو وہاں پیش آیا ہوگا جس سے جوتا بدلا ہوگا آپ نے. نہیں، وہ بیکار ہو گیا اس کے لیے بھی. اچھا، کوئی موسیقار ایسا ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ بہت سے موسیقار ہیں جن سے متاثر ہوں. مثلا نثار بزمی صاحب کا ایک گانا ہے، وہ مجھے اس قدر پسند ہے. کون سا گانا؟ میڈم نور جہاں کا گایا ہوا سانوریا، وہ سانورے یا ایسے کچھ ہے، ساجنا رے. ساجنا رے. ہاں، ناگمنی کا گانا. ناگمنی کا. جی. اس کی کمپوزیشن کمال کمپوزیشن ہے اس کی. آرکسٹریشن جو کی ہے انہوں نے، انتظار کی کیفیت ہے. بہت اس میں انہوں نے اپنی صلاحیت کا، اچھی صلاحیت کا ثبوت دیا. بہت ہی اچھا گانا کمپوز ہوا ہے وہ، اور میڈم نے گایا بھی خوب ہے. اچھا، گانے سے متعلق تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. جی.
کچھ چلیں آپ کے گھر. یہاں تشریف لائیے. گانا آپ کی بیگم کو پسند ہے؟ موسیقی سے یعنی شوق ہے انہیں؟ بہت زیادہ. کتنا زیادہ؟ یعنی آپ سے فرمائش کرتی ہیں کسی گانے کی؟ نہیں، بلکہ ان کو لگاؤ ہے کہ جب میں بیٹھ کے رات کو ریاض کرتا ہوں جی. یا کوئی دھن بناتا ہوں تو وہ چائے بنا بنا کے پلاتی ہوں گی؟ نہیں، بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ اصلاح کرتی ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ بات اچھی آپ نے کہی ہے، یہ اچھا، نہیں اصلاح بھی کرتی ہیں؟ کہ یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ پرانی بات ہے، اچھا اچھا اچھا. یہ جو آپ نے آورد رکھی ہے یہ آپ گا چکے ہیں، جی. کوئی تو نئی بات کہیں. ان کو گانے کا شوق ہے خود؟ ہاں، شوق مطلب خود تو نہیں گاتی، لیکن وہ اتنا یعنی ان کو سمجھ ہے. سمجھ ہے. اچھا، کیا کہنا چاہیے کہ مطلب تنقید بھی کر جی، جی. سکیں، اور یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو بہت کچھ آتا ہو. جی جی. کوئی گانا ایسا ہو جو ان کو بہت پسند ہو آپ کا گایا ہوا؟ نہیں، سارے گانے ان کو پسند ہیں. نہیں، کوئی گانا تو ایسا ہوگا نا کہ جو وہ بھی گنگناتی ہوں کبھی موڈ میں. میں نے سنا نہیں. سنا نہیں کبھی؟ یعنی گاتے بھی نہیں سنا آپ کو؟ نہیں کوئی گانا ایسا نہیں جو ان کو پسند ہو؟ نہیں، گانے تو سب پسند ہیں ان کو. جس کا زیادہ ذکر کیا ہو؟ اب اسے اندازہ لگا لیں، غزلیں جتنی بھی میری پاپولر ہیں جی. سب ان کی رائے سے ہی میں بنی کمپوز کی گئی ہیں؟ کمپوز ہوئی ہیں. اچھا. مثلا ایسی کوئی غزل جی. جس میں ان کی رائے کو زیادہ دخل ہو، آپ کو یاد ہے کوئی؟ جی. مثلا کون سی غزل؟ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ اچھا، میر تقی میری اچھا، غزل میں ان کی رائے کیا تھی اس غزل میں کوئی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک دفعہ شروع میں ایک یہاں سے ہم نے گیت کیا تھا اللہ بخشے بخاری صاحب کے زمانے میں. جی. تو اس میں دھوئیں کی شکل سروں میں بنائی جس طرح تھی. سے دھواں اٹھتا ہے. تو نہال عبداللہ صاحب میرے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. جی. تو انہوں نے بھی شکل بنائی تھی دھوئیں کی. جی. اور اس غزل میں جو دھواں جہاں پر لفظ آتا ہے وہاں میں نے بھی کوشش کی ہے اسی طرح دھوئیں کی شکل بنانے کی، سروں سے اس طرح، اور وہ لوگوں کو اچھی لگی. اچھا. تو اس وقت موڈ میں ہے اس دھوئیں کی شکل دوبارہ یہاں بنانے کی؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دھوئیں کی شکل یعنی بنتی ہے کہ دھوئیں کی کیا شکل ہے. جی. پہلا سوال تو یہ. ہاں. دھوئیں کی شکل ہے زمین سے آسمان کی طرف اٹھتا ہے لیکن سیدھا نہیں. ہاں. وہ یعنی راؤنڈ لگا کر جی ہلکے چوڑی کی شکل میں وہ یعنی گولائی بنتا ہے، جیسے ایک اسپرنگ ہوتا ہے جی لوہے کا، یعنی اس کی شکل یوں سمجھ لیجیے. جی. تو اس طرح اگر وہ اسپرنگ بنایا جائے گولائی میں جی تو وہ ذرا سا کر کے اگر آپ بتا دیں کہ سروں سے کس طرح سے آپ نے دھوئیں کو نمایاں کیا. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں. 3-4 سروں کی لپیٹ گولائی میں میٹ کے ساتھ، یعنی وہ یوں پھر شکل. واہ، مطلب ہے کہ یہ غزل جب بھی بجتی ہے نا تو دھواں جو لفظ ہے اس سے دھواں جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جی جی جی. بہت اچھا یعنی سروں کا رچاؤ ہے اس میں، اور اچھا کھیل ہے سروں کے ساتھ. اچھا مہدی حسن صاحب، ایک بات جو ہمارے اکثر سننے والوں کو نہیں معلوم، اور چلیے آج بتائے دیتے ہیں کہ آپ نے اسی ریڈیو پاکستان سے گانے کے علاوہ اناؤنسمنٹس بھی کیے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ اناؤنسمنٹ موسیقی کے پروگراموں کی اس کی تفصیل ترتیب بتائی ہے. جی، یعنی ایک اناؤنسر کی حیثیت سے بھی نہیں، اناؤنسر کی حیثیت سے نہیں، مطلب ہے مخصوص پروگراموں کے لیے کمپیئرنگ کی ہے. اس کے جو بڑے بڑے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں ماسٹر، جی ہاں، تھیٹر کے زمانے تھیٹر کے کمپوزر، تو ان کی وضاحت کی ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ یہ فلاں میوزک ڈائریکٹر تھے اور وہ ایسے تھے اور انہوں نے یہ دھن بنائی اور وہی دھن کس راگ میں بنی اور اس راگ کا وادی سموادی کیا ہے. اچھا ہاں، تو وہ اناؤنسمنٹ ہی سمجھ لیجئے کہ قسم کا وہ تفصیل اس کی. مجھے یاد ہے یعنی آج تقریباً کوئی غالباً 15 سال
پہلے ہاں کی جی، بات ہے یہ؟ ہاں جی اچھا، لوگ یعنی جس اسٹائل سے آپ گاتے ہیں جی اسی اسٹائل سے بہت سے گانے والے ہمارے ملک میں موجود ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ مطلب ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کے اسٹائل پہ ان کو بھی گانا چاہیے، یا یہ کہ ان کو اپنا الگ اسٹائل کوئی اپنانا چاہیے؟ یہ تو اگر کسی کے اسٹائل کو اپنا اسٹائل بنا کر جی، اگر چلے گا انسان کسی بھی فن میں، نقل جسے کہتے ہیں ہاں تو وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا. کہ حقیقت موجود ہے. ہاں کہ ایک آرٹسٹ کو جب ایک سن چکے ہیں آپ جی تو دوبارہ دوسرے سے آپ کیوں سنیں؟ جی اصل کو سنیں، آپ جی. نقل کیوں سنیں؟ اچھا، ویسے اس میں یہ کہ اتنے زیادہ فنکار آئے میدان میں آپ کی نقل کرتے ہوئے، تو کوئی ایسا فنکار ہو جس سے آپ متاثر ہوئے ہو کہ ہاں بھائی یہ جو وہ سر لگاتا ہے وہی سر لگاتا ہے جو میں لگاتا ہوں، کوئی ایسا ذہن میں ہے آپ کے؟ یعنی وہ میرے شاگردوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے جس کو بتایا ہے، باقی تو آپ کے شاگردوں میں سے مثلاً کافی ہیں لڑکے. پرویز مہدی ہے، پرویز مہدی، آواز ہی ملتی ہے آپ سے؟ آواز ملتی ہے، اور لیکن اس کو میں نے ہٹایا ہے کہ تم اسٹائل مت اچھا، استعمال مطلب کرو. ہے کہ اپنا اسٹائل چینج کریں. ہاں ہٹا پرویز مہدی سے آپ نے بالکل، ہاں کہا. تو اس نے چینج کیا اور اچھا، یہ لاہور ہٹ کے آرٹسٹ ہو گئے، کوئی کراچی کا ایسا آرٹسٹ ہو جی جو جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ؟ سلامت علی ہے، وہ بھی اب ٹھیک ٹھاک گانے لگے ہیں. جی وہ بھی کراچی میں تھے پہلے، اب لاہور میں ہیں. جی. تو وہ اس کا اچھا اسٹائل ہے، کلاسیکل اچھا رنگ میں پکا اسٹائل ہے اس کا. اچھا، یہ اب تو ماشاءاللہ نئے گانے والے کافی آتے جا رہے ہیں. نہیں تو ایک دفعہ ایک زمانہ تھا کہ جمود تارے تھا، کچھ مخصوص گانے والے ہوا کرتے تھے. جی. تو نئے گانے والے میں آپ کو کون پسند ہے؟ نئے گانے والوں میں بھی یہ لڑکی جو فیمیل ہمارے پاس ہے، ناہید اختر، ابھی ہے تو بچی ہے، ابھی بہت کم ہے عمر اس کی، جی. لیکن امید ہے کہ یہ بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ابھی کلب سانگ تو بہت اچھی گا رہی ہے وہ، اچھا لیکن ابھی بچپنا ہے تو. اچھا اچھا. گانا تو خیر آپ کا شوق ہے ہی، کچھ کھانے پینے کا بھی شوق ہے آپ کو؟ جی کھانے پینے مطلب ہے کا کہ کون سی ڈش آپ کو پسند ہے؟ ٹیسٹ وہی بات ہے کہ مطلب ہے کہ روز کراچی میں اگر لوگوں سے پوچھا جائے صاحب کیا پسند ہے آپ کو، تو کہیں گے جی نہاری. ہاں نہیں، میں اپنے گھر میں ہی کھاتا ہوں، لیکن روز ایک چیز ہر آدمی، کوئی آدمی بھی نہیں کھا سکتا. ہاں، بدل بدل چینج، کر. ہاں جی یہ انسانی فطرت ہے، جی. چینج چاہتا ہے انسان. لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہوگی. مثلا یہ کہ بعض لوگوں کو اڑد کی دال پسند ہے، پسند پسند کی بات ہے نا. وہ ہمارے راجستھان میں کڑھی پکتی ہے، اچھا وہ خاص طور پہ پکائی جاتی ہے. یا اچھا. کھنڈلی ایک ہے ڈش ہے ہمارے ہاں، جی جی، بیسن سے بنتی ہے. بیسن سے بنتی جی. ہے. تو وہ کبھی تشریف لائیں آپ میرے غریب خانے پہ تو آپ کو کھلائیں تو آپ روز آیا کرو. کہیں گے کہ آپ نے صحیح کہا. اچھا اچھا. کچھ کھانے ایسے بھی ہوں گے جن سے آپ پرہیز کرتے ہوں گے؟ مثلا یہ کہ فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ اچار نہیں کھاتے، کھٹی چیزیں نہیں کھاتے، آواز بیٹھ جاتی ہے. ہاں یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. غلط کیوں؟ غلط کیوں ہے؟ صحیح ایسے ہے کہ انسان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وجود بنایا ہے انسان کو جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جی اتنا قوت دار یعنی ایک شے بنا دی اللہ نے کہ اس کو، اس جسم کو جیسی عادت ڈالیں آپ طبیعت کو، جی. وہ جسم برداشت کرتا ہے. اچھا تو یہ عادت پہ ہے. اگر شروع سے پرہیز ایک آرٹسٹ کرتا ہے جی تو واقعی اس کو وہ جس چیز سے وہ پرہیز کرے گا اور وہ چیز کہیں غلطی میں کھا لے، غلطی سے کھا لے تو نقصان دہ جائے گی آواز کو. جی. تو میں کھٹائی بھی کھاتا ہوں، اچار بھی، تیل بھی، املی کھاتے بلکہ ہیں؟ میں نے تیل کا تیل اچھا، پیا املی کھاتے ہیں آپ؟ خوب. اچھا ویسے پان کھاتا ہوں اس لیے وہ دانت کھٹے ہو جاتے ہیں املی سے یا لیبو سے. اچھا اور پان کھانے والے کو ذرا سی آپ تلسی کو چیز دے دیں دانت کھٹے ہو جائیں گے، لہٰذا کھٹی چیز نہیں کھاتا. پرہیز کرتے ہیں. تو ویسے آواز کے لیے نقصان تو ہے کھٹائی اور برف. اچھا امیر صاحب، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا گانا جو تھا وہ تھا گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے، اور آپ کو تو یقیناً اختلاف ہوگا. بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ پہلا گانا تو میں تو آپ کا پہلے گانے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ بالکل ہے پہلا گانا تھا وہ فلم شکار کا غالباً تھا. نہیں، یہ تو پھر بہت بعد میں آ گئے ہم. جی. یہ
33 کی میری پیدائش ہے جی. اور 1938 میں میں نے پہلا گانا گایا ہے. پہلا گانا آپ فلم کا 1900؟ نہیں, اچھا فلم کا نہیں, اسٹیج پر اچھا. مہاراجا برودے کے سامنے پرفارمنس جو ہوئی ہے میری, جی جو کی ہے میں نے, وہ 1938 میں, جی جبکہ میں 7-8 سال کا تھا. جی. 5 سال کی ہوئے نا, 33 سے 38. 33 سے 5-6 جی. سال کا تھا میں. جی تو یہ عمر تھی میری, اور اس وقت سمجھ لیجیے وہ گانا تھا پہلا. نہیں, میرا مطلب اور تھا فلمی گانے کے لیے. فلمی گانا پہلا یہ تھا, شکار کا. فلم شکار کا, میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے. پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے. وہ گانا یاد ہے آپ کو؟ ہاں اب اس یاد کا ریکارڈ تو موجود نہیں ہے, لیکن یہ ایک خواہش ہے دل میں. وہ جو پہلا گانا آپ نے سن 1953 میں گایا تھا, اس کی ایک استائی اگر شروع کے بول آپ گنگنا دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا گانا کون سا تھا. میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے, میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے, پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے, میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے. واہ. تو میرے بھائی یہ گانا تو تقریباً 20-22 سال پہلے کا ہے, آپ کو آج تک کیسے یاد ہے؟ یہ اس لیے کہ کافی ہٹ ہوا تھا اور اس کی کافی ریہرسل ہوئی تھی, جی کیونکہ پہلا گانا تھا, پہلی فلم تھی میری. تو اس کے لیے میں 2-3 مہینے پہلے یہاں کراچی بلا لیا گیا تھا. اچھا, نیا نیا شوق تھا. جی, شوق تو تھا, لیکن میں شروع سے میری کوشش یہ تھی, بقول میرے والد صاحب کے, کہ اللہ بخشے, وہ کہتے تھے کہ اس فن کو کبھی یعنی بے قدری کے ساتھ نہیں بیچنا, جی اور اس کی بے قدری نہیں کرنی. جی. اس کی عزت خود کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی. اچھا, جتنے بھی گانے آپ گاتے ہیں تو وہ آپ کو یاد رہتے ہیں؟ نہیں, اب بہت سے گانے ایسے ہیں کہ جو ایٹ اے ٹائم سیٹ پہ جا کے گائے ہیں, تو وہ دوبارہ سے مجھے ریہرسل کر کے یاد کرنا پڑتا گانا جب ہٹ. مطلب ہے کہ وہ ریکارڈنگ آپ نے کرا دی, ریکارڈ بن گیا, پھر لوگوں نے آپ سے فرمائش کی تو آپ کو دوبارہ یاد کرنا دوبارہ, پڑتا؟ اس لیے کہ وہ فوری جو ایٹ اے ٹائم. تو بڑے بڑے اس میں واقعات پیش آتے ہوں گے, لوگ آپ سے فرمائشیں کرتے ہوں گے نا؟ ہاں, مثلاً ابھی ایک کافی دن ہوئے, 1 سال ہوا ہے, جی. یا سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. جی. یہاں اسلامیہ کلب میں ایک فنکشن ہوا تھا کراچی میں. جی, تو بلکہ سال سے زیادہ ہوا, جب جن دنوں میں یہ گانا بہت ہٹ تھا. جی. کون سا گانا؟ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا. جی جی. تو اس کی فرمائش ہوئی, تو یہ مجھے یاد نہیں تھا گانا. اچھا. دوسرے یہ مشکل تھا گانا, اس میں ایک انترا 12 شیروں میں تھا, تو 3 انترے تھے. اچھا. تو 12 آتی ہیں, 36 بن جاتے ہیں. 2 ریکارڈ ہے نا اس کے 6-6 منٹ کے. بہت زیادہ بڑا گانا ہے. تو یہ بس پھر میں اسٹیج کے اوپر وہ کاپی اٹھا کر لوگوں نے فرمائش کی, صاحب سنائیے, تو یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے. جی. لیکن یہ بہانہ کہ صاحب وہ سوری, اس میں سے کوئی ورق کاپی میں سے کوئی نکال لے گیا ہے, اور یہ گانا آئندہ سناؤں گا. یعنی موقع کی مناسبت سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کافی دن میں جھوٹ بولتا رہا یہ. اچھا. پھر مجبوراً یاد کیا دوبارہ اس کو. اچھا, ریکارڈ خریدا ہوگا پھر. تو یہ جتنے بھی آج کل گانے ہو رہے ہیں جی 2-3 سال سے, اور یہ سب تقریباً اب اتنا ٹائم نہیں ہے, آرٹسٹوں کے پاس بھی نہیں ہے, میوزک ڈائریکٹروں کے پاس نہیں ہے, جی میوزیشنوں کے پاس نہیں ہے. جی. پہلے تو یہ تھا کہ 2-2 دن ریہرسلیں ہوتی تھیں. جی. 2 دن 3 دن ایک گانے کی ریہرسل ہوئی, اس کے بعد ریکارڈ کیا. اب فوری طور پہ وہ بس سیٹ پہ ہی ہم مائک پہ گئے اور گانے ریکارڈ سے پہلے یاد کیا گانا اور ریکارڈ کیا. تو یہ ہے.
اچھا ریڈیو کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے غزلوں گیتوں کی، یہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے یا فلمی گانے کی ریکارڈنگ آپ کے لیے مشکل ہوتی ریڈیو کی؟ ہے؟ ریڈیو کے جو غزل گیت ہوتی ہے نا، جی جی. یہ ریکارڈ کرتے ہوئے آپ کو دشواری پیش آتی ہے کیونکہ کمپوزیشن اپنی ہوتی ہے، اپنا مطلب ہے، آنے سب دشواری کچھ تو ہوتا نہیں ہے، پیش آتی. صرف اگر اپنی کمپوزیشن ہے تو پھر کوئی دشواری نہیں پیش آتی. تو فلمی گانا ریکارڈ کرانے اور میں فلمی گانا بھی جو کمپوزر اگر وہ اچھا کمپوزر ہے، لائق کمپوزر، تو وہ اس کا گانا کبھی پھنستا نہیں ہے، یاد رہ جاتا ہے. الجھا ہوا نہیں ہوتا. اچھا وہ فوراً یاد ہوتا ہے جی. اور اس کو گاتے ہیں. اچھا مہدی بھائی، آپ سے بہت سے سوال ہم نے کیے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کرنا چاہیں، یا کوئی ایسا پیغام جو سننے والے بہن بھائیوں کو آپ دینا چاہیں؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ کم سے کم آرٹسٹ جو ہیں، سنگر، جی موسیقار، جی ان کے لیے پبلک کی جو حوصلہ افزائی ہے جی وہی زندگی ہے. جی. تو حوصلہ افزائی سے بڑھتا ہے حوصلہ اپنا افزائی بھی کام. جی بہتر موسیقی کی پہ وہ اگر زیادہ کریں موسیقار کی حوصلہ افزائی، جی تو اس سے یہ ہوگا کہ موسیقی اور بہتر سے بہتر جی پیدا ہوگی اور جی کمپوزر کمپوز کریں گے، گانے جی. والے گائیں گے. اچھا، آپ کی حوصلہ افزائی تو ہمارے پڑوسی ملک کی بہت ممتاز گلوکارہ لتا منگیشکر نے کی جی تھی. جی. وہ خود بہت بڑی عظیم عورت ہیں اور میری ملاقات بھی ہوئی. ملاقات سے اور اچھا، گانے سنے آپ نے ان سے اور آپ سے انہوں نے سنے؟ انہوں نے میرا شو دیکھا تھا اچھا اٹاوا میں، اور خود نہیں گائیں، وہ سامنے اچھا. تو نہیں گائیں. ویسے آپس میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں گانوں کی، گانوں کے کہ بارے یہ میں. گانا اچھا تھا، یہ اس کی اچھا موسیقی اچھا. لگنی چاہیے تھی. تو وہ اس طرح 3 ہفتے رہی ہیں وہاں کینیڈا امریکہ میں. وہ آپ کے ساتھ نہیں، بس مطلب مختلف شو اسی میں آ دوران رہی ہیں. یعنی ہاں، جیسے آپ ملتی وہاں جلتی تھے. رہی ہیں. جی. جی ہاں. تو کوئی پیغام وہ ادھورا رہ گیا، آپ جو پیغام دے رہے تھے؟ میں یہی پیغام عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو حوصلہ افزائی ہے وہ اچھے انداز میں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. اگر ہم چھچورے گانے گائیں جی اور اس میں اگر ہمیں واہ واہ مل گئی تو ہم تو ہمیشہ کے لیے چھچورے ہو گئے. نہیں، وہاں ٹوک دیا جائے ہمیں کہ صحیح صاحب بات. یہ کیا ہے، یہ موسیقی اب یہ ہماری جو ہے. موسیقی کی بات چلیے تو وہ اب جو موسیقی نئی ڈگر پر آ رہی ہے، مغربی موسیقی سے مل رہی ہے آ کر، ہاں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، اس میں مثلا ابھی ہم نے گانا سنا نا، ڈیئر آئی لو یو، جی تو اس میں کچھ آرکسٹرا آپ نے دیکھا جی ہوگا، ہاں، کچھ مغربی، اسٹائل جو تھا. بالکل مغربی اسٹائل ہے. تو تو لیکن اس میں میلوڈی ہے ہماری. اچھا، یعنی ہاں، مشرقی مشرقی میلوڈی ہے اس کے اندر. جی ہاں. تو تو میلوڈی ہمارے یعنی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے اچھا اور ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. میلوڈی جو ہماری اپنی ہے. باقی سازوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مغربی طرز پہ. اچھا مہدی بھائی، گھڑی میں اس وقت، یعنی گھڑی یہ کہہ رہی ہے جو کہ پروگرام روز بجتے ہیں وہ بج چکے ہیں. جو روز بجتے وہ بج چکے ہیں. تو اب آپ کا بہت بہت شکریہ، ریڈیو والوں کی جانب سے بھی، کارکنان ریڈیو کی جانب سے بھی، اور سننے والے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی. مہربانی. میں بھی ان کو بڑے عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں خدا حافظ. اور امید ہے کہ وہ پسند فرمائیں گے یہ ریکارڈ میری پسند کے. خدا حافظ. خدا حافظ.